والسلام على رسوله الكريم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اسلامی ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ عزیزم، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ عربی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور کہا شہر اللہ، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین، ساری باتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، مختصر وقت میں اس موضوع کے اوپر لب کشائی کروں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کا عنوان ہے واقعہ کربلا حقیقت کے آئینے میں۔ معزز سامعین، دنیا میں دین کے متعلق بہت ساری جھوٹے باتیں بیان کی جاتی ہے، دین کے متعلق بہت سارے جھوٹے فسانے گھڑ دیے گئے ہیں، اور انہی جھوٹوں میں سے ایک سب سے بڑا جھوٹ واقعہ کربلا کا جھوٹ ہے۔ ایک غلط تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، گویا جو حقیقی تاریخ کربلا کی ہے اسے بھلا دیا گیا ہے، اور جو من گھڑت کربلا کی کہانی بیان کی گئی وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ جھوٹوں میں ایک بڑا جھوٹ کربلا کا جھوٹ ہے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں کربلا کی کیا حقیقت تھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، میں اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے کھلے اور کٹر دشمن یہود ہے۔ یہود یہ اب سے نہیں، روز اول ہی سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ یہود مسلمانوں کی جان اور مال کے دشمن رہیں گے۔ یہی وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا، یہی وہ قوم ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی قتل کی پلاننگ کی، یہی وہ قوم ہے جس نے اصحاب محمد کو تکلیفیں دی۔ ہر ناحیے سے یہود و نصارہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور یہودیزم کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ یہود ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں تفرقہ ڈال دیا، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیا اور اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کربلا کو سنیں، لیکن اللہ کی قسم کربلا دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن شریعت مکمل کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ ہوگا وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، گویا کہ واقعہ کربلا دین نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو دین سمجھ کر علم حاصل کرنا بے وقوفی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عزیز دختر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بیٹی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بیٹی ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور آپ کی 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت اگر آپ کسی سے کرتے تھے، آپ کی لخت جگر نور نظر لاڈلی بیٹی اگر کوئی تھی تو وہ فاطمہ بنت محمد تھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔
اور یہ وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دی اور کہا کہ فاطمہ خاتون جنت ہے، جنت میں تمام عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ بنت محمد، ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ علی بن ابی طالب یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہے۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک مبارک شادی تھی اور دنیا کا ایک مبارک جوڑا رہا ہے۔ علی اور فاطمہ کی شادی کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہونے والے 3 عظیم اولاد کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی اولاد، سب سے بڑے بیٹے آپ کے حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دوسرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اور عورتوں سے شادی کی اور ان سے تقریباً کئی ساری اولادیں ہوئی۔ لگ بھگ تاریخی روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ علی کی تقریباً 35 اولاد تھی۔ ان 35 اولاد میں سب سے معروف و مشہور حسن اور حسین تھے۔ یہی وہ حسن اور حسین ہیں جن کی فضیلت ترمذی شریف میں امام ترمذی نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہے اور یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے ٹکڑے حسن اور حسین ہیں۔ یہ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا میرے 2 نواسے حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اس مہینے کے اندر خصوصاً 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی باتوں کو عام کیا جاتا ہے۔ میرا یہی سوال ہے، جتنا تم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بیٹھے اٹھے تم یا حسین کرتے ہو، کیا یہ سوال اٹھتا نہیں ہے کیا حسن میرے نبی کے نواسے نہیں تھے؟ کیا حسن بڑے نواسے نہیں تھے؟ پھر کیوں حسن کا نام نہیں لیا جاتا؟ پھر کیوں حسن کی تعریف نہیں کی جاتی؟ پھر کیوں حسن کو حق نہیں دیا جاتا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر واضح الفاظ میں کہا الحسن والحسین، پہلے آپ نے حسن کا تذکرہ کیا، بعد میں حسین کا تذکرہ کیا، کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نواسہ رسول ہے، ان کی بھی عظمت اور تعظیم اتنی ہونی چاہیے جس طرح تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ پیشن گوئی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حالات کا جائزہ اللہ کی علم کے مطابق پہلے ہی لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا حسن ہے جو میری وفات کے بعد 2 بڑے گروہوں کے بیچ میں صلح کا کام کرے گا، میرا بیٹا مصلح کا کام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور چلا، انتہائی امن و سکون کے ساتھ چاروں نے اپنی خلافت کا حق ادا کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے بعد خلافت کا حق اپنے بڑے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، یہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا، یہاں سے یہودی فرقوں نے ایسی سازشیں، گندے گھنونے کام کیے، اسلام میں تفرقہ بازی کرنے کا کام کیا۔ گویا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو اہل عراق، جنہیں عراقی کہا جاتا ہے، اہل عراق نے یہ سازش کی کہ اب حسین کو معاویہ کے خلاف بھڑکا دیا جائے رضی اللہ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دمشق کے گورنر تھے۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، عراقیوں نے، اہل کوفہ نے حضرت حسن کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ معاویہ وہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیثوں کو بدل دیا، معاویہ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کی، معاویہ کے خلافت کے بارے میں انگلی اٹھائی اور سبائیوں نے حضرت حسن کے دماغ میں کچرا بھر ڈالا۔ لیکن اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرا بیٹا حسن وہ ہوگا جو 2 گروہ کے درمیان صلح کرے گا۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی صادر آ چکی تھی، حضرت حسن سمجھ چکے تھے کہ یہ عراقیوں کی سازش ہے، یہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا چاہتے
چاہتے ہیں، اسی لیے وہ فوراً امیر معاویہ کے پاس پہنچے، اپنی بات کی صلح کی، اور کمپرومائز ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ اپنی خلافت کو معاویہ کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا آج کی بات حسن کا یہ وعدہ ہے کہ خلافت آپ چلائیں گے، میں آپ کے تابع زندگی گزاروں گا۔ صلح ہو چکی تھی، اہل دمشق اور عراق کے درمیان صلح کرنے والے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کیوں حسن کا نام ذکر نہیں کیا جاتا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرا دی، اہل دمشق کے حوالے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے خلافت کر دی اور کہا مجھ سے اب خلافت کا بوجھ سنبھالا نہیں جاتا، آپ خلافت کے حقدار ہو جائیے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی تجویز کو قبول کیا، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور بنو امیہ کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، امت کے روحانی ماموں، مومنوں کی دھڑکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں من سب معاویہ فہو کلب النار، جو معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، کیونکہ معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ کاتب وحی ہے، معاویہ ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی ہے، معاویہ مومنوں کی دھڑکن ہے۔ یہی وہ معاویہ ہے جب یہ خلافت کے منصب پر قائم ہوئے، جب یہ خلیفہ بنے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب سے پہلے الحسن والحسین رضی اللہ عنہما تھے۔ حسن اور حسین نے پوری خوشنودی کے ساتھ، پوری رضامندی کے ساتھ معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے دعا دیا اور کہا اللہ معاویہ کو علم میراث اور علم حساب عطا فرمانا، یہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، باغ نبوت کے پھول ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے 20 سال تک خلافت کی۔ 20 سالہ خلافت میں ایسی جرات کا معاویہ نے کام کیا، تاریخ میں خلفائے راشدین بھی اس کام سے عاری تھے۔ ایک امن کی خلافت، 360 مربع میل تک اسلامی خلافت چلانے والے، امن و سکون کا دور اگر کسی کا گزرا ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ تھے، کسی عراقی کی، کسی کوفی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی کو بھڑکا سکے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلافت کر کے اپنی خلافت کے آخری دور کو پہنچے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کا جانشین بنا دیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی تاریخ تبری کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تاریخ تبری میں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا لیا، اس پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو خلافت کا حقدار بنایا اپنی وفات سے پہلے تو دعا کی پروردگار عالم اگر میں نے اپنے بیٹے کو مال و دولت کی ہرس میں اگر اپنے بیٹے کو میں نے خلیفہ بنایا ہے تو اس کے کام میں سے ناکامی عطا فرمانا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے سیدنا علی کے اسوہ کو اپناتے ہوئے اگر اس کو اپنا بیٹے کو میں نے جانشین بنایا ہے تو اس کے کام میں اس کی مدد کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا اور عرب کے وہ دستور کے مطابق خلیفہ بنے۔ جب یزید رحمہ اللہ خلیفہ بنے، سارے صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یزید کو گالی دینے والوں کبھی اپنی آنکھوں سے تاریخ پڑھ کے دیکھو، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، جن کا ہر عمل مومنوں کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے جب یزید خلیفہ ہوئے تو صحابہ کرام کی جماعت نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہ کچھ صحابہ کرام یزید کی خلافت سے راضی نہیں تھے، لیکن جو صحابہ راضی تھے ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو کہ علم کا سمندر کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی یزید کی خلافت پر راضی ہو چکے تھے۔ جب خلافت کا آغاز ہوا، یزید خلیفہ بن چکے تھے، اب سبائیوں کو موقع مل چکا تھا، ان یہود کے چیلوں کو، ان یہود کے گندے لوگوں کو یہ موقع مل چکا تھا کہ وہ اب یزید کو حسین کے اور حسین کو یزید کے خلاف بھڑکا دے، ایسی آگ ایسا فتنہ مچا دے اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دے۔ اور اس کا فاؤنڈر یہودی کا گندا انسان عبداللہ بن سبا تھا، اس پر اللہ کی بے شمار لعنت ہو۔ عبداللہ بن سبا وہ جاہل نالائق انسان ہے جس نے مسلمانوں کے اندر تفرق آبادی ڈال دی اور شیعان علی کہہ کر اہل بیت کو کھینچ دیا، حضرت علی اور آل علی کو کھینچ کر کہا ان سے محبت کرو، یہ محبت کے حقدار ہے، صحابہ محبت کے حقدار نہیں ہے۔ ابو بکر نے تو ظلم کیا ہے،
علی سے خلافت چھین لی ہے، عمر بن خطاب نے قرآن کو بدل دیا ہے، عثمان بن عفان نے قرآن کو بدل دیا ہے. یہ صحابہ نہیں ہے، انہوں نے نبی کی وفات کے بعد اپنے دین سے مرتد ہو گئے. ان سے محبت مت کرو، تم علی سے محبت کرو، تم علی کے چاہنے والے ہو، تم حسین کے چاہنے والے ہو، تم یا حسین یا علی کے نعرے لگاؤ. یہ یزید کی خلافت، یہ معاویہ کی خلافت، یہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت تو محض دھوکہ تھی، دھوکے سے انہوں نے حاصل کی تھی. ایک غلط سازش، ایک غلط پلاننگ کے تحت مسلمانوں میں تفرقہ بازی ڈال دی، اور عبداللہ بن سبا اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور ایک نیا فرقہ جنم لینے لگا جسے شیعان علی کہا جاتا ہے، جو آج عصر حاضر کے لیے بہت بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں. ایک ایسا فتنہ جو سب رسول کرتا ہے، اصحاب رسول کو گالی دیتا ہے، ام المومنین ہماری ماں عائشہ کو برا کہتا ہے، حفصہ کو برا کہتا ہے رضی اللہ عنہا. یاد رکھیں، وہ مومن ہو نہیں سکتا جو عائشہ سے محبت کر نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا جو صدیق اکبر سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے رسولوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے. اور عبداللہ بن سبا اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا. یہی وہ شخص تھا جس نے شیعان علی کا مذہب پیدا کر کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا. جب یزید خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کی اور کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے لخت جگر، مجھے یہ ڈر ہے کہ میری وفات کے بعد سبائی خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ حسین کو تیرے خلاف بھڑکائیں گے. یہ یہود کے لوگ حسین کو میری وفات کے بعد تیرے خلاف بھڑکائیں گے. یاد رکھنا، حسین کو برا مت سمجھنا، حسین نبی کے نواسے ہے، حسین اہل الجنہ ہے. یاد رکھنا، اگر حسین کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے درگزر کرنا. اے میرے لخت جگر، امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کرتے. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ ہوئے، تو سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی سوائے چند صحابہ کے. ان میں عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے یزید کی خلافت کو پسند نہیں کیا، ناراض رہے. اب یہ کیوں ناراض تھے، کس وجہ سے ناراض تھے، اس پر چرچا کرنے کا امت کو حق نہیں دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے صحابہ کے معاملے میں خاموشی برتنا. تم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ صحابہ کے مشوروں کو، صحابہ کے معاملے میں دخل اندازی کر کے کسی پر غلط اور صحیح کے فتوے لگائے. یزید رحمہ اللہ جب خلافت پر قائم ہوئے، امن و سکون کے ساتھ، انتہائی خوشنودی کے ساتھ اسلامی خلافت چلا رہے تھے. کسی بھی صحیح حدیث سے ابن عساکر رحمہ اللہ نے یزید پر لعنت کرنے کی، یزید کو برا بھلا کہنے کی جتنی حدیثیں لائی ہے، تمام مورخین کا اتفاق ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہے. یزید پر لعنت کرنے کی کوئی بھی حدیث صحیح بیان نہیں کی گئی ہے. اب جب یزید خلیفہ ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت سے راضی نہیں تھے، عبداللہ بن زبیر اور آل حسین راضی نہیں تھے، تو انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہو گئے، اور یہاں کوفیوں کو، عراقیوں کو معلوم ہوا، سبائیوں کو معلوم ہوا کہ حسین نے یزید کی خلافت پر بیعت نہیں کی ہے، تب حسینیوں نے، اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں نے، اہل کوفہ جو کہ مشہور ہے دھوکہ دینے میں، اہل کوفہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. یہی وہ کوفہ ہے جنہوں نے علی کو دھوکے سے قتل کیا رضی اللہ عنہ. یہی وہ کوفہ ہے جنہوں نے حضرت حسن کے کھانے میں زہر ملا کر حضرت حسن کو شہید کر دیا. یہی وہ کوفہ ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہے، سبائی فرقے ہے، یہود کے چیلے ہے. انہوں نے اب پلاننگ یہ کی، حسین کو خط لکھنا شروع کر دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹرز پہ لیٹر، خطوط پہ خطوط لکھتے چلے گئے. کہا کہ حسین، یزید کی خلافت پر تم بیعت نہیں کرتے، سارے صحابہ یزید کی بیعت پر خلافت کر چکے ہیں، اگر آپ کو وہ خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، آپ کوفہ آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے. بار بار کوفیوں نے حسین کو خط لکھا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے. جب خطوط آ گئے، مورخین نے لکھا ہے تقریباً 1200 خطوط لیٹرز اہل کوفہ نے حسین کو لکھے. جب خطوط کی کثرت بڑھ گئی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ارادہ ہوا کہ اب وہ کوفہ کی طرف چلے جائے تاکہ وہاں رہ کر خلافت چلا سکے. لیکن انہوں نے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو معائنہ کرنے کے لیے بھیجا کہ مسلم تم جاؤ کوفہ کے حالات دیکھو، اگر کوفہ کے حالات سازگار ہوں گے، اچھے ہوں گے تو مجھے خط لکھ دینا، میں چلا آؤں گا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. جب کوفہ پہنچے
کوفہ کے قریب پہنچے، جو کوفہ کے لوگ تھے وہ مسلم بن عقیل کو گھیر چکے تھے اور ایک ایسا دھماکہ وہاں کر دیا، سارے کے سارے دھماکہ کر کے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور جب کوفہ کا گورنر اس کے حکم سے جب مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کی باری آئی، بے دردی کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا۔ جب مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تو کوفہ نے غداری یہ کی کہ پھر سے ایک خط لکھا، مسلم کا خط واپس اہل مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کیا ملا؟ یہ ملا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ آ جائیے، یہاں کے حالات سازگار ہیں، اچھے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ جھوٹا خط کوفیوں نے لکھ کر بھیجا، حالانکہ یہاں مسلم کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط ملا وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ مسلم سچ بات کہہ رہا ہے، اب مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ جب اپنے بیوی بچوں کو لے کر، ان کے بڑے بیٹے زین العابدین علی بن حسین کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر، کچھ صحابہ کرام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ نکل کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کوفہ کا ارادہ کیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حسین کو روکا تھا کہ حسین مت جائیے، یہ کوفہ والے غدار ہے، یہ کوفہ والے دھوکہ دینے والے ہیں، یہ کبھی آپ کو اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے، مت جائیے۔ بار بار صحابہ نے، خصوصاً عبداللہ بن عباس کئی مرتبہ حسین کو روکتے کہ آپ غلطی کرنے جا رہے ہو، مت جائیے، یہ کوفہ والوں نے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے بھائی حسن کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کر کے عائشہ اور علی کے درمیان لڑائی لگائی ہے، معاویہ اور علی کے درمیان لڑائی لگائی ہے، یہ پھر سے ایک نئی سازش کرنا چاہتے ہیں، آپ مت جائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی بات کو نہیں مانا، آخرکار ابن عباس بار بار اصرار کرتے کہ آپ مت جائیے، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے سامنے آ کر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں تمہاری اونٹنی کے سامنے آ کر لیٹ جاتا کہ مت جاؤ، لیکن کیا کرتا کہ تم نبی کے نواسے ہو، تمہارے حکم کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں۔ بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی بات کو نہیں مانا اور کوفہ کی طرف نکل گئے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بچے اور کچھ صحابہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے، راستے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، کوفہ والوں نے غداری کر دی ہے۔ یہ خوف اب محسوس ہونے لگا حسین کو، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہی رضی اللہ عنہ۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اب میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ وہاں سے بصرہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن ظالموں نے آپ کو جانے نہیں دیا، بلکہ آپ کو جھوٹا دلاسا دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور یہاں تک کہ آپ کوفہ سے پہلے مقام کربلا میں پہنچ گئے۔ جب مقام کربلا میں پہنچے، کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد نے یہ کہا کہ حسین کو کوفہ میں آنے سے روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حسین کو کوفہ میں بلا کر مارے، یہ افراتفری نہ مل جائے کہ اہل کوفہ غدار ہے۔ حالانکہ یہ غدار ہے، لیکن اپنی غداری کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ حسین کو کوفہ میں آنے مت دو، اسے کربلا میں روک لو۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر روک لیا گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد اہل کوفہ جو بار بار خط لکھ کے حسین کو بلا رہے تھے، آپ آئیے ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ آئیے ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، جب کربلا کے مقام پر پہنچے، ایک بھی کوفی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، آپ سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ کھڑے تھے۔ اب کربلا کی سرزمین پر حسین، آل حسین اور کچھ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، سوار ہو کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ عبید اللہ بن زیاد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا، حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا چاہتے ہو تم آخر؟ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے کہا حسین تم آ چکے ہو تو تمہاری خطا ہے، اب ہماری محبت ہے، آؤ ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے۔ ایک نمبر کے دھوکے باز تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سازش کو سمجھ چکے تھے، اور 3 شرطیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھی۔ 3 شرطیں۔ پہلی شرط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھی، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا۔ کربلا کے میدان میں پہلی شرط حسین نے یہ بیان کی کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، میں مکہ جا کر سکون سے رہنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ واپس جانے دو۔ چونکہ اب یہ دھوکے باز تھے، واپس جانے کہاں دینے والے تھے، حسین کو گرفتار کر چکے تھے، حسین کے بچوں کو، حسین کی بیویوں کو گرفتار کر چکے تھے، انہوں نے واپس جانے کی منظوری کو کٹ کر دیا، پہلی شرط کا انکار کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دوسری شرط رکھی کہ مجھے کسی سرحد کے پاس جانے دو تاکہ کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. انہوں نے دوسری شرط کا بھی انکار کر دیا. حسین نے کہا، غور کریے اس حدیث کے اندر، اس لفظ کے اندر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اندر، کہ مجھے کفار کی سرحدوں پہ جانے دو تاکہ میں لڑ کر شہید ہو جاؤں. کیا عبید اللہ بن زیاد کافر نہیں تھا؟ کیا خود عبید اللہ بن زیاد سے حسین لڑ نہیں سکتے تھے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبید اللہ بن زیاد بھی مسلمانوں کی جماعت کا تھا. اس نے بس مسلمانوں کا غلط نام لے کر، سہارا لے کر حسین کو لڑانے کی سازش کی تھی. تیسری شرط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، مجھے یزید کے پاس بھیج دو دمشق کی طرف تاکہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332 میں امام طبری نے لکھا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شرط یہ بیان کی کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو رحمہ اللہ، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. حسین گرچہ پہلی مرتبہ راضی نہیں تھے، لیکن کربلا کی سرزمین پر جو 3 شرطیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، آخری شرط یہ بیان کی تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو تاکہ میں یزید کی خلافت پر بیعت کر لوں. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے حسین کی کسی بھی شرط کو نہیں مانا. اہل کوفہ جو بڑی وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ خطوط لکھ کر حسین کو بلا رہے تھے، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پھول کو قتل کر رہا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کو تن سے جدا کر رہا تھا، ایک بھی کوفی باہر نکل کے نبی کے نواسے کی جان بچانے کے لیے نہیں آیا. ایک بھی کوفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جان بچانے کے لیے نہیں آیا رضی اللہ عنہ. نبی کے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر 10 محرم سن 61 ہجری کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آپ کے تن کو، آپ کے دھڑ کو، آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا. یہ وہ ظالم ہے عبید اللہ بن زیاد جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، نبی کے نواسے کا قتل کیا، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا قتل کیا، پیارے نبی کے پھول کا قتل کیا، علی کے لخت جگر کا قتل کیا، زہرا کی آنکھوں کے تارے کا قتل کیا. اللہ کی بے شمار لعنت ہو عبید اللہ بن زیاد پر جس نے حسین پر خنجر چلایا ہے. دھوکے دینے والی قوم، دھوکہ دینے والی قوم، غدار قوم، عراقی قوم، الکوفی لا یوفی، یہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. جنہوں نے علی کو دھوکہ دیا ہے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حسن کو دھوکہ دیا ہے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حسین کو دھوکہ ہے رضی اللہ عنہ. اب جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تب کوفی باہر نکلے اور اپنے ماتھوں کو چیرتے ہوئے مارنے لگے، یا حسین ہم نہ تھے، ہم نہ تھے. ارے ظالم تم تھے، تمہارے سوا کوئی نہیں تھے. تم نے نبی کے نواسے کی جان لی ہے. تم چاہتے تو نبی کے نواسے کو بچا سکتے تھے، لیکن تم سینہ پیٹتے نکلتے ہو، یا حسین ہم نہ تھے، ہم نہ تھے. ظالم تمہارے سوا کوئی نہیں تھے، تم تھے، تمہارے باپ دادا تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے. اب ان کے باپ دادا یہ سنتے آئے، سناتے آئے، وہی چل رہا ہے، یا حسین ہم نہ تھے، ہم نہ تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حسن شہید ہوئے، کسی نے ماتم نہیں کیا. حسن سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کسی نے ماتم نہیں کیا. علی سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کسی نے ماتم نہیں کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کسی نے ماتم نہیں کیا. یہ ماتم کا رواج تمہارے باپ دادا کی طرف سے آیا جو کہ دھوکے باز تھے. تمہارے سوا کوئی نہیں تھے جس نے نبی کے نواسے کی جان لی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جب یہ خبر دمشق کے امیر خلیفت امیر المومنین یزید رحمہ اللہ کو پہنچی، ایک نیا پروپیگنڈا یہ چالو کر دیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، کوفہ دمشق کے انڈر میں آتا ہے، اس لیے یزید نے قتل کر دیا. نعوذ باللہ. ظالم غلطی تم کرو اور لعنت معاویہ کے بیٹے پر بھیجو. یزید پر انگلی اٹھانا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے، صحابی رسول کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے. امیر المؤمنین یزید رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. تاریخ طبری پڑھیے، تاریخ دمشق و مدینہ پڑھیے، سیرہ اعلام النبلاء للذہبی پڑھیے. یہ اہل عراق کی غداریاں تھیں، بے وفائیاں تھیں جنہوں نے حسین کو قتل کر ڈالا. یزید کون تھے؟ یزید امیر معاویہ کے بیٹے تھے. یزید
مسلمانوں کے اسلامی خلیفہ تھے. یہ جو بغدادی، یہ جو نہ جانے کیسے کیسے فرقوں کے لوگ یزید کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینتی قیصر مغفور لہم. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا لشکر جو قیصر کے اوپر حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر، اللہ رب العالمین نے ان ساروں کی مغفرت کر دی. اور مورخین نے لکھا ہے امیر المومنین یزید رحمہ اللہ وہ پہلے لشکر امیر جرار تھے جنہوں نے قیصر قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر دیا. حدیث کہتی ہے جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اللہ نے ان ساروں کو معاف کر دیا. اور یزید رحمہ اللہ وہ خلیفہ ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا. اور یزید کے بارے میں قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث گواہی دیتی ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے، مغفور لہم ہے. اور تم اس یزید پر انگلی اٹھاتے ہو. یہ یزید کون تھے؟ جب یہ قسطنطنیہ پر حملہ کر رہے تھے ان کی کمانڈری میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو میزبان رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں، جب یہ اس واقعے کے اندر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی جنگ میں شہید کر دیے گئے، ابو ایوب انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے والے امیر المومنین یزید بن معاویہ رحمہ اللہ ہے. سوچو، تاریخ پڑھو، اپنی زبانوں کو دراز مت کرو. نبی، آل نبی، اصحاب نبی یا تابعین یا تبع تابعین کی جماعت پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم کیسی ہستیوں پر انگلی اٹھا رہے ہو. ضرورت ہے کہ میں اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقی کربلا کی تاریخ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس تاریخ کو نہیں جو جھوٹ موٹ کی لکھی گئی ہے. یہ خود وہ ہے جنہوں نے حسین کا قتل کیا، بعد میں نکل کر آئے کہ ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے. اللہ رب العالمین سے ڈریں، ان پر لعنت ہو جنہوں نے حسین کو قتل کیا. جب حسین کو قتل کر دیا گیا، جب یزید کو معلوم ہوا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا تو فوراً پہلا کام یزید رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ آپ کے بیوی بچے جو بچ چکے تھے جنگ میں ان کو فوراً بلایا، ان کے سامنے آنسوؤں کو بہایا. یزید رو کر بار بار یہ کہنے لگے ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین کا قتل کر دیا. اگر میں ہوتا تو درگزر سے کام کرتا. حسین پر اللہ کی رحمت ہو، ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو. اس کے بعد یزید رحمہ اللہ نے اہل حسین کو، آل حسین کو تحفے تحائف سے نوازے، ان کو دینار و درہم دیے اور امن و سلامتی کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کر دیا. اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بدلہ نہیں لیا گیا؟ امیر المومنین تھے، یزید چاہتے تو حسین کے قاتلوں کو سزا دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا؟ کیوں؟ کیونکہ صحابی فرقوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ بہت بڑا لشکر تھا. یہی وجہ تھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یزید سے بہتر ہے وہ قاتلان عثمان کے بدلہ لینے میں ناکام رہے، تو پھر یزید کی اتنی جرأت کہاں سے ہو سکتی تھی کہ وہ اہل کوفہ سے مڑ بھیڑ کرے؟ اہل کوفہ سے لڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ یزید کی حکمت تھی کہ وہ خاموشی اختیار کر رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تاریخ کے صحیح دور میں، تاریخ کے صحیح آئینے میں ہم کو پہنچائے. یاد رکھیے وہ شخص جاہل ہے جو یزید کا مقابلہ حسین سے کرتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ یزید کا مقابلہ حسین سے کرنے والے جاہل ہے. 1 کروڑ یزید ہو یا 1 ارب یزید ہو، یہ حسین کی پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے. لیکن سارے علماء مل کر بھی یزید سے بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یزید کے بارے میں ابن عباس نے گواہی دی ہے کہ آپ نمازی تھے، تابعی تھے، صحابی کے بیٹے تھے. تابعی کے مقام کو پہنچنا بھی ہماری بس کی بات نہیں ہے. یزید کے بارے میں جتنی ملامت زدہ چیزیں بیان کی جاتی ہے، جتنا کچھ برا کہا جاتا ہے، سب موضوع گھڑی گئی حدیثیں ہیں. اس لیے تاریخ کی مطالعہ کرنے کی، صحیح تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ہم سب کو سخت ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کربلا کی صحیح تاریخ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.